فرمایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم سے مخاطب ہو کے آپ نے فرمایا جس کی تم سے جنگ ہے، جس کی تم سے جنگ ہے، جو تم سے بغض رکھتا ہے، جو تم سے عداوت رکھتا ہے، فرمایا اس سے مجھ محمد کی بھی جنگ ہے، اور جس کی تم سے صلح ہے، جو تم سے پیار کرتا ہے، جو تمہارے ساتھ محبت رکھتا ہے، فرمایا میں محمد بھی اس کے ساتھ پیار کرتا ہوں، میں محمد بھی اس کے ساتھ محبت رکھتا ہوں۔ حضرت محترم حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حضور کے صحابی ہیں، ان کا گھر مسجد نبوی سے کچھ تھوڑے فاصلے پر ہے، تو دن کی نمازوں میں یہ حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن رات کی نمازوں میں حاضر ہونا، مغرب عشاء کی نماز میں حاضر ہونا ان کے لیے مشکل تھا۔ ان کی والدہ بیمار تھی، تو والدہ کی تیمارداری کرنا، ان کا خیال رکھنا بھی ضروری تھا۔ تو ایک دن والدہ سے کہنے لگے اے امی جان، میرا دل کرتا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ حضور کے ساتھ جا کے نہ پڑھ لوں، میں مغرب کی نماز، اگر آپ مجھے ایک نماز کی اجازت دیں تو میں مغرب کی نماز جا کر حضور کے ساتھ نہ پڑھ لوں، جماعت کے ساتھ۔ تو والدہ کہتی ہیں ایک شرط پر، سبحان اللہ، ماں بھی ہو تو ایسی ہو، کہنے لگی ایک شرط پر۔ حضرت حذیفہ نے پوچھا امی جان کون سی شرط ہے؟ کہا بیٹے تم جاؤ نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نماز پڑھنے کے لیے، جب نماز پڑھ چکو تو پھر میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا۔ معلوم ہوا حضور کی دعا سے سب کچھ ہو جاتا ہے، بخشش بھی ملتی ہے، رحمت بھی ملتی ہے، حضور دینے والے ہیں۔ تو کہا میرے بیٹے تم جانا نا تو پھر حضور سے میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کروانا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا، مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، حضور علیہ السلام کی عبادت میں مشغول ہوئے، اور یہاں تک کہ آپ عبادت کرتے رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے، نوافل پڑھے، مگر عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ عشاء کی نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے، وہاں سے ایک نماز کی چھٹی لے کے آیا تھا اور حضور سے بات بھی نہیں ہو سکی، تو کس طرح سے بات کروں؟ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں چلو عشاء کی نماز ہوئی، اذان ہوئی، مؤذن نے اذان دی، میں نے نماز بھی عشاء کی حضور کے ساتھ پڑھ لی۔ اب نماز ادا کی حضور کے ساتھ، تو حضور کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد میں نے پھر سوچا کہ اب حضور کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کر کے اجازت لے کے گھر چلا جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں حضور نماز سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہوتے ہی آپ نے کاشانہ نبوت کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ ابھی آپ تھوڑی دیر چلے تھے تو میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا کہ اب میں وہاں پہ جا کے کیا جواب دوں گا کہ حضور سے تو بات ہی نہیں ہوئی، نہ حضور سے کچھ کہہ سکا ہوں، کوئی عرض کر سکا ہوں۔ تو کہا میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، تھوڑی دیر چلا تو فسمع صوتی، تو حضور علیہ السلام نے میرے پاؤں کی آہٹ محسوس کر کے حضور نے آواز دی، چہرہ میری طرف نہیں پھیرا، رخ انور میری طرف نہیں پھیرا، رخ انور میری طرف پھیرے بغیر حضور نے فرمایا من ھذا، فرمایا تو حذیفہ ہے، فرمایا تو حذیفہ ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا جی جی یا رسول اللہ میں ہی ہوں۔ تو کہا ما حاجتک، ابھی حضور کو میں نے کچھ بات نہیں کی، میں پیچھے پیچھے چل رہا ہوں، حضور نے اپنا چہرہ انور میری طرف پھیرے بغیر مجھے یہ کہا کیا من ھذا، کہ تو حذیفہ ہے؟ میں نے کہا قلت نعم، جی یا رسول اللہ۔ عرض کی ما حاجتک، غفر اللہ لک ولأمک، بتا تیری حاجت کیا ہے، اللہ تجھے اور تیری ماں کی مغفرت فرمائے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں ابھی میں نے زبان سے کچھ کہا نہیں ہے، تو حضور نے خود ہی کہہ دیا ما حاجتک غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، بتا حاجت کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ لب کھلنے سے پہلے ہی آپ نے پوری فرما دی۔ تو حضور علیہ السلام نے جب ان سے یہ بات فرمائی تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے مجھے بشارت دی کہ ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا تھا، وہ دو کام کرنے کے لیے آیا ہے۔ ایک کام تو یہ کرنے کے لیے آیا ہے کہ وہ اللہ سے اجازت اس نے طلب کی ہے، اور اجازت کس بات کی طلب کی ہے کہ یا اللہ پاک مجھے اجازت دے کہ میں تیرے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کروں۔
تو وہ فرشتہ آیا ہے میرے پاس، وہ مجھے سلام عرض کرنے کے لیے آیا ہے. ایک تو اس نے مجھے سلام پیش کیا ہے، اور دوسرا کام جو وہ کرنے آیا ہے، دوسری جو خوشخبری مجھے دینے آیا ہے، کہا وہ یہ ہے. تو اس نے کہا ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. فرمایا وہ فرشتہ مجھے یہ خوشخبری دینے آیا ہے کہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. حضرات محترم، حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا، کہ حسن و حسین میرے دنیا میں دو پھول ہیں، دو پھول ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، حضور علیہ السلام حضرت حسن و حسین سے پیار کرتے وقت ان کو سونگا کرتے تھے، ان کو سونگا کرتے تھے. حضرت حسن کو بھی سونگتے تھے، حضرت حسین کو بھی سونگتے تھے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، پیار کرنے کا انداز یہ تو دیکھا ہم نے کہ بچے کو چوما جاتا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں دیکھا کہ سونگا جاتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں. حضرات محترم، پھر اسی طرح حضرت امام حسین اور امام حسن آپ ایک دن حضور علیہ السلام کے سامنے آئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن اور حسین آپس میں کشتی کریں، آپس میں کشتی کریں. تو حضرت حسن و حسین کشتی کرنے لگے. تو حضور علیہ السلام ان کا منظر دیکھ رہے ہیں، اور حضرت امام حسن سے فرما رہے ہیں حسن حسین کو پکڑو اور زور سے پکڑو، اس طرح سے نہیں ایسے پکڑو. کشتی کا انداز بتا رہے ہیں، گر سکھا رہے ہیں، تاکہ یہ میرے بیٹے اگر کربلا کا میدان ہو وہاں کچھ ایسا کرنا پڑ جائے، جان دینی پڑ جائے، تو پھر میرا بیٹا بزدلی نہ دکھائے، پھر میرا بیٹا سر تن سے جدا تو بنا دے لیکن نانے کے دین پہ آنچ نہ آنے. حضرات محترم کہتے ہیں حضور علیہ السلام حضرت حسن کو کہہ رہے ہیں حسن اس طرح سے پکڑو بھائی کو، اس طرح سے حسین کو پکڑو. حضرت سیدہ پاک جو پردے میں بیٹھ کر ان دونوں بھائیوں کی کشتی کو دیکھ رہی ہیں، والدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہی ہیں. تو وہاں سے آواز دی ابا جان اب حسن کو تو گر سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بیٹے اس طرح سے پکڑو بھائی حسین کو، حسین کو بھی تو کچھ بتائیں، یہ بھی تو آپ کا بیٹا ہے، مجھے لگتا ہے آپ حسن سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سیدہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہی. فرمایا حسن کو میں کہہ رہا ہوں حسن اس طرح سے بھائی کو پکڑ. حسین کو جبریل بتا رہے ہیں حسین اس طرح سے بھائی کو پکڑ. اللہ اکبر، حسین کو جبریل بتا رہے ہیں جبریل بھائی سے اس طرح سے کشتی کر. تو یہ امام حسن و حسین کی شان ہے کہ حضور علیہ السلام ان سے پیار کرتے ہیں. حضرات محترم، آخر میں جو بات فضیلت محرم کے متعلق کرنی تھی وہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس محرم کی فضیلت جو 10 محرم ہے اس کی بیان فرمائی ہے، حدیث میں بھی وارد ہے. اور حضور علیہ السلام سے پہلے بھی 10 محرم کی جو حرمت تھی وہ مانی جاتی تھی، لوگ اس پہ اسی طرح اس دن کو ادب اور احترام کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے واقعات اس 10 محرم کو ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، وہ بھی اسی 10 محرم کو ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی، وہ بھی اسی 10 محرم کو لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی، وہ بھی 10 محرم کو ملی. اور پھر جو ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، جو ہم سنیوں کے اس زمانے میں جو واقعہ ہوا حضور علیہ السلام کے زمانے میں، وہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت، جو شہادت عظمیٰ ہے، جو شہادت کبریٰ ہے. سب سے بڑی شہادت حضرت امام پاک کی شہادت ہے. ہم اس لحاظ سے 10 محرم کو مناتے ہیں. تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں کسی نے 10 محرم کا روزہ رکھا، یہودیوں نے رکھا، تو یا اسی طرح کچھ صحابہ نے رکھا، ٹھیک ہے جی. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم 10 محرم کا روزہ کس لیے رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اس لیے رکھتے
فرماتے ہیں کہ اس دن ہمیں اللہ رب العزت نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آئندہ سال سے ہم بھی رکھیں گے، لیکن 10 اور 11 کا رکھیں گے یا 9 اور 10 کا رکھیں گے، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو. اس لیے اس 2 دن کے روزے جو ہے 9 اور 10 کا روزہ رکھیں یا 10 اور 11 کا روزہ یہ رکھنا چاہیے. اس کی بڑی فضیلت ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو وہ پورا سال اللہ رب العزت اس کے جتنے بھی اس نے پورے سال میں گناہ کیے ہوتے ہیں رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے 9 اور 10 کے روزے کی برکت سے. اور پھر حضرت عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ عنہ